السلام علیکم، کیسے ہیں تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام مصیبت اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا ایک بہت ہی نایاب اور بہت ہی خاص عمل، جس کو کرنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، جیسے کہ رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کاروبار کی پریشانی ہوتی ہے، قرض لے کر اگر آپ بیٹھ گئے ہیں اور آپ سے وہ قرض اتارا نہیں جا رہا ہے تو اس کی پریشانی، کیونکہ قرض لینا اور قرض کا اتارنا بہت بڑی پریشانی بن جاتا ہے۔ انسان قرض لے تو لیتا ہے، لیکن جب اس کے اتارنے کا نمبر آتا ہے تو پھر انسان اپنے سر کو کھجانے لگتا ہے کہ اب اتارے کیسے، کیونکہ قرض اتارنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور پیسے جیب میں موجود ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس پریشانی میں انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، طرح طرح کی سوچ اس کے دماغ میں آنے لگتی ہے، پھر الٹے کاموں میں وہ پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ نے صرف ایک عمل کرنا ہے اور اللہ سے رجوع ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، خوب دل سے دعائیں مانگنی ہے۔ مطلب جس طرح سے بچہ رو رو کر اپنی والدہ سے کچھ مانگتا ہے اور والدہ کو ترس آ جاتا ہے، پھر وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے، بچے کی طرح رو رو کر، تاکہ اللہ کو آپ کے اوپر ترس آئے اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونے لگیں۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے نام کے جتنے بھی اعداد نکلیں، چاہے وہ 100 اعداد ہوں یا 1000 تک اس کی گنتی پہنچ جائے، جتنے بھی اعداد آپ کے نام کے نکلیں، آپ نے اپنے نام کے اعداد کے مطابق یہ عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو، اگر آپ کو منہ زبانی یاد نہ ہو تو قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ سورہ الم نشرح کی صورت کے اندر 2 الفاظ ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کا مفہوم، اس کا جو معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کے بعد آسانی رکھی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے۔ فی الحال میں موٹی موٹی بات کروں گا، زیادہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں صرف ایک ویڈیو بنا رہا ہوں عمل کے پرپس سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے یہ مطلب میں نے ان کے لیے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی رکھی ہے، اور اس آسانی کو پانے کے لیے دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو واقعی میں سہولیتیں چاہیے اور عیش و آرام چاہیے اور ساری پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے تو آپ کو محنت خود سے کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ کی محنت نہیں ہوگی تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنے ہاتھ پیر ہلائیں گے، اپنی زبان سے ورد رکھیں گے اس عمل کا، تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں چند ہی دنوں میں ختم ہونے لگیں گی، اور آپ اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے اس کا اثر انداز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت ہی تاثیر والا عمل ہے۔ اب آپ نے اپنے نام کے اعداد نکال لیے، اعداد نکالنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور جتنے بھی آپ کے نام کے اعداد نکلے ہیں اس گنتی کے مطابق آپ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اس عمل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا آپ کے اعداد کے مطابق۔ اب اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کو تو سبھی حضرات جانتے ہوں گے، پھر بھی میں ایک بار پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہے آیت کریمہ۔ تو آپ نے اس کی مدامت کرنی ہے 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔
شروع میں آپ نے اپنی نام کے اعداد کے مطابق فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے. جب آپ یہ دونوں چیزیں پڑھ لیں گے آخر میں آپ نے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھی ہوگی جتنی مرتبہ اسی طرح سے آخر میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہی تعداد کے مطابق پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی، 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنی ہے اپنے اس مسائل کے لیے جس مسئلے کو تصور کر کے آپ نے یہ عمل کیا ہے، جس مقصد سے آپ نے یہ پڑھائی کی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس طرح سے آپ نے 11 دن کرنا ہے. 11 دن آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ایسے غائب ہو جائیں گی، ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہی نہیں تھی. اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا ایک عمل پریشانی کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں، راشن پانی میں آپ کی برکت نہیں ہے بالکل بھی، مطلب آپ بازار سے راشن لے کر آتے ہیں اور وہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے، مہینے بھر نہیں چل پاتا ہے، یا 2 مہینے نہیں چل پاتا ہے، ہفتہ بھر نہیں چل پاتا ہے، ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، بے برکتی پنا آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک مٹھی گندم لینی ہے. گندم نہیں ہے تو پھر آپ لیں گے سادے چاول. ٹھیک ہے، ایک مٹھی میں آپ نے جیسے چاول رکھے ہیں، چاول کو ایک مٹھی یوں کر کے اٹھایا اور اس کو شاپر میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، چاہے وہ گندم ہو یا چاول ہو، دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کو میسر ہو وہ دونوں میں سے ایک چیز آپ لے لیں، پھر اس کو شاپر میں ڈال دیں. جب شاپر میں کر لیں گے، شاپر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اس ہاتھ کو مٹھی میں بند کر لیں گے، مطلب شاپر کو مٹھی میں بند کر لیں گے اچھی طرح سے کس کے. ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ میں آپ بند کر کے رکھیں گے اور سیدھے ہاتھ میں آپ نے تسبیح رکھنی ہے. جب سیدھے ہاتھ میں آپ تسبیح رکھیں گے تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. پھر 1000 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس طرح سے 1000 مرتبہ مکمل کرنا ہے. جب آپ 1000 مرتبہ مکمل کر لیں گے، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. پھر اس شاپر کو کھولیں گے، اس کے اندر جو بھی چیز ہے، گندم ہے یا چاول ہے، اس پہ دم کر دیں گے. جب آپ یہ دم کر دیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سے رو رو کر دعا کرنی ہے کہ اللہ، یہ جو میں نے کلام تیرا پڑھا ہے، تیرا اسم اعظم جو نام پڑھا ہے، اس کی برکت سے یا اللہ تو میرے گھر میں روزی میں، کاروبار میں، پیسے میں، ہر چیز میں برکت نصیب فرما. آپ نے دعا کرنے کے بعد اس شاپر کو لینا ہے اور لینے کے بعد آپ نے قبرستان کی طرف رخ کر لینا ہے، قبرستان جانا ہے آپ نے. جب آپ قبرستان پہنچیں تو قبرستان میں کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جو جہاں پر ہریالی موجود ہو، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی گھاسیں ہوتی ہیں ہری ہری، یا جھاڑ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہنے کا میرا یہ ہے کہ آپ نے کہیں رستے میں نہیں ڈالنا تاکہ پیروں میں نہ آئے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈالنا ہے یا تو جھاڑ کی جڑ میں ڈال دیں یا پھر دیواروں کی جڑوں میں ڈال دیں، جہاں پہ ہریالی موجود ہو، جہاں پہ کیڑے مکوڑے موجود ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے قبرستان میں ڈالنے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے. جس رستے سے گئے تھے اسی رستے سے واپس آئیں یا کسی اور دوسرے رستے سے واپس نکل جائیں، لیکن بہرحال پیچھے پلٹ کر ہرگز نہیں دیکھنا. یہ عمل بھی آپ نے 11 دن تک کرنا ہے. انشاءاللہ رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. جو بھی آپ کو پریشانی ہوگی، اگر گھر میں بے برکتی پنا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی. کاروبار اگر آپ کا نہیں لگ رہا ہے وہ بھی لگ جائے گا. اگر پیسوں کی تنگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. پیسوں کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی، پیسوں میں برکت ہونے لگے گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ 2 عمل ہیں آج کے، بہت ہی مجرب ہیں، بہت ہی کارآمد عمل ہیں. بس یہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنے سینے کے راز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، کیونکہ میں ان عمل کو کر چکا ہوں. تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ شیئر کرنا بہت ہی مناسب سمجھا، کیونکہ میرے پاس بہت سے میسیجز آ رہے تھے اس بارے میں، کاروبار کو لے کے، بے برکتی پنے کو لے کے.
روزی کے مسئلے کو لے کے اور دیگر پریشانیوں کے اوپر میرے پاس بہت میسیج آ رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ ہر بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور آپ سبھی حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنا کمنٹ میں اپنے شہر کا نام اور اپنا نام ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو اعداد نکالنے نہیں آتے ہیں تو آپ ہم سے بھی نکلوا سکتے ہیں، انشاءاللہ فی سبیل اللہ اعداد نکال کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھائی کو نہیں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، فضول کمنٹ میں کوئی باتیں نہ کریں، کوئی اجازت نہ مانگیں، کیونکہ اجازت عام ہے۔ اور جو نئے حضرات ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو ان کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔